آج 14 سفر دوسرے بدھ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، ہر نعمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جلدی کریں اور آج کی برکتیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 سفر بدھ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کئی گنا بڑھا کر قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا میں برکت رکھی جاتی ہے اور ہر لمحہ رحمتوں اور نور سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر قبولیت، برکت، مغفرت اور قرب الہی کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر رکے ہوئے معاملے کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں غربت ہے، کاروبار بند پڑا ہے، دکان پر گاہک نہیں آ رہے، یا گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے حالات بدلنے لگیں گے۔ یاد رکھیں، ماہ سفر میں مانگنے والے کو رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سفر کے دوسرے بدھ کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ بدھ کا دن اپنے اندر سکون، برکت اور رحمتوں کی خاص نوعیت رکھتا ہے۔ جو بندہ اس دن خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ دن زندگی کی بندشیں کھولنے اور تقدیر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ سوچے، برسوں سے جو خواب اور خواہشیں آپ کے دل میں دبی ہوئی ہیں، آج کا دن ان کے پورا ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، دل کی گہرائی سے مانگیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف مشکلات دور کرتا ہے بلکہ دلوں میں امید، سکون اور اعتماد بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں دولت، عزت، اولاد کی خوشیاں، شادی کے معاملات، صحت اور شفا کے راستے کھول دیتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر دعا، ہر نیت کے جواب میں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ لوگ برسوں انتظار کرتے ہیں کہ کب ایسا موقع آئے، کب اللہ کی رحمتوں کا یہ انمول لمحہ نصیب ہو، لیکن بہت سے لوگ اس دن کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ماہ سفر میں اور خاص طور پر بدھ کے دن اللہ کی رحمتیں اور خزانے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ اپنی جھولی پھیلاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے ساتھ ایک غیبی فرشتہ بھی مقرر ہوتا ہے جو اس کی حاجات پورا کرنے کے لیے قرب میں رہتا ہے، اور یہ کسی بھی عام دن یا کسی عام مہینے میں نہیں ملتا، بلکہ یہ صرف 14 سفر بدھ کے خاص لمحوں میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لا سکتا ہے اور آپ کی تقدیر میں برکت ڈال سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بار بار ایسے مواقع دیتا ہے۔ کبھی ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کبھی جمعہ اور جمعرات کے بابرکت دن، کبھی شب قدر کی رات، اور آج 14 سفر بدھ کا دن ہے۔ لہذا آج اپنی تمام تر توجہ خلوص اور ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، دل سے مانگیں، رب سے اپنی ہر حاجت منوائیں اور یقین رکھیں کہ ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت رب کریم نے دی ہے۔ یہ وقت ہے دعا کرنے کا، یہ وقت ہے رب سے مانگنے کا، یہ وقت ہے تقدیر بدلنے کا، اور یہ وقت ہے اپنی زندگی میں حقیقی خوشیاں لانے کا۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے جھکیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ آج کا دن سفر کے دوسرے بدھ کی برکتوں سے لبریز ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ کی زندگی کا ہر خواب، ہر خواہش، ہر امید حقیقت میں بدلنے کے قریب آ جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ رب کریم کے خزانے کھلنے والے ہیں، رحمتیں بارش کی مانند برسنے والی ہیں اور آپ کی تقدیر میں روشنی پیدا ہونے والی ہے۔ 14 سفر بدھ کا یہ بابرکت دن ضائع نہ کریں۔ آج اپنی جھولی پھیلائیں، دل کھول کر اللہ سے مانگیں اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وہ دن ہے جب دعا قبول ہونے کا دروازہ کھلتا ہے اور رب کریم اپنی بے پناہ رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوں، آج کا دن آپ کے لیے خاص برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج 14 سفر بدھ کا دن ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر اپنے خزانے نازل کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں یہ بابرکت دن آ جائے تو دنیاوی مصروفیات کو ایک طرف رکھیں اور یہ خاص وظیفہ خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آج کا یہ وظیفہ وہ ہے جو پڑھنے والے کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔
ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کو نوازا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کی دعا کرتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ کر اس کی دعاؤں کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست، بیمار یا پریشان حال ہے، اس کے گھر میں فاقہ، مصیبت یا بیماریاں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کرم سے حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ ہر لمحے میں رحمت، نور اور برکت لیے ہوئے ہے۔ ماہ سفر میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ دن بھی اپنی فضیلت میں بے مثال ہے، کیونکہ بدھ کا دن قبولی، سکون اور غیبی مدد کا دن ہے۔ جو بندہ آج توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی حاجات پورا کرنے کے لیے غیبی مددگار مقرر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے، لیکن اثرات اتنے گہرے ہیں کہ یہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کے دن ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری کرنے کی برکت موجود ہے۔ دولت، خوشیاں، اولاد، شادی کے معاملات، صحت اور رزق کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو یہ موقع دوبارہ سال بھر نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم آج کے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دل کی بات عرض ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے بے شمار مجرب وظائف، روح کو ہلا دینے والے اعمال اور امید جگانے والی باتیں میں آپ تک ڈیلی بیسس پر پہنچاتا رہوں گا۔ اور اب گزارش ہے کہ عمل کو پورے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سمجھ لیں، کیونکہ آج 14 سفر بدھ کا دن ہے، اور یاد رکھیں یہ دن اور یہ رات دونوں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہیں۔ آج کا پورا دن اور پوری رات قبولیت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں یا چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ برکت اور فضل حاصل ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، نوکری، روزگار، اولاد، شادی، بیماری کا علاج یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع ہونے والے اعمال میں برکت اور خیر ہوتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا کے تمام معاملات آپ سے دور ہو گئے ہوں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگ رہے ہیں اور رب کریم کی رحمتیں بارش کی مانند آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ماہ سفر کا دوسرا بدھ ہے۔ یہ دن اپنی فضیلت اور برکت میں بے مثال ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کریں۔ وہ ذات جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جو زمین و آسمان کے ہر لمحے کی ذمہ دار ہے۔ جب اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے مانگنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، منزلیں کھل جاتی ہیں، اور جو کچھ برسوں سے حاصل نہ ہوا وہ آج کے دن کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں غیبی مدد، معجزات اور رب کے کمالات دیکھنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ آج اگر آپ دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے رب کریم آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کیسے ہر چھوٹا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اور کیسے رب کے معجزات آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار، یا اللہ یا محمد 2 بار، یا اللہ یا محمد 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
وہ مقصد جو برسوں سے حاصل نہیں ہوا آج کے دن کی برکت سے آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے، ہر ناکامی، ہر پریشانی اور ہر رکے ہوئے کام میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وظیفے میں خاص بات یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کرتے ہیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں برکت طلب کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ رب کے سامنے جھولی پھیلانے اور اپنی حاجت منوانے کا راز ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنا خاص طور پر مؤثر ہے۔ آج اپنی آنکھیں بند کریں، دل کی گہرائی سے رب کو پکاریں اور ہر بار پڑھنے کے ساتھ یہ محسوس کریں کہ رب کریم آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، منزلیں کھلتی ہیں اور رب کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے لیکن اثرات زندگی بھر قائم رہ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد 41 بار پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا ہے تو اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر آرزو کے لیے رب کریم سے مانگنے کا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت، کامیابی اور برکت کا راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ جس نے اسے پڑھا وہ رب کے لاڈلے میں شامل ہو گیا، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ سوچیں، ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ماں اپنی جان، مال اور محبت سب کچھ بیچ کر اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو رب کی رضا اس کے ہر قدم پر ہوتی ہے اور اس کی تقدیر میں خوشیاں، نسلیں آباد، رزق اور دولت کے سیلاب آ جاتے ہیں۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے اور یہ آپ کے سینے کے اندر چھپے رازوں کو بھی کھولتی ہے۔ یہ دن اور راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ آج اس وظیفے کو پورے دل سے پڑھیں تو زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی، آسانی اور برکت آ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ صرف 33 بار کی تلاوت آپ کے لیے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور برکت نصیب کر دے گی۔ وہ مقاصد جو برسوں سے پورا نہ ہوئے آج کے دن کی برکت سے پورے ہو جائیں گے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو فرشتے زمین پر نازل ہوں گے اور ہر حاجت، ہر آرزو، ہر مشکل غیب سے پوری ہونے لگے گی۔ یہ وہ دن ہے جب رب کریم اپنی رحمتوں کا خزانہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور کامیابی کی لہریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے دل کی ہر نیت پر دھیان دیں، ہر لفظ میں خلوص اور ایمان رکھیں اور محسوس کریں کہ رب کے قرب اور اس کی رضا آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہے۔ آج کی برکتیں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں اور بس چند منٹ میں یہ وظیفہ آپ کے لیے زندگی بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا اور دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے رب کے لاڈلے بن گئے تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا ایک جلالی صفاتی نام پڑھنا ہے جسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جب کوئی بندہ آج یہ عظیم نام پڑھتا ہے تو رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رحمت جلال میں آ جائیں تو زندگی کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ طریقہ بہت آسان ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں، یہ سب ایک دن میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اب یاد رکھیے، پورا عمل اس ترتیب کے مطابق ہے۔ پہلے نمبر پر 41 بار یا اللہ یا محمد، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام،
آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں اولیاء کرام نے پڑھا ہے اور اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ پورے خلوص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رب کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ جو بندہ آج اپنے دل کی ہر نیت کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا بلکہ اسے عطا کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ عمل پڑھے تو وہ بھی دولت مند، کامیاب اور خوشحال بن جائے گا۔ آپ آج دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگیں، 4 یاروں کے صدقے سے مانگیں، رب آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔